اللہ جل شانہ نے اس دھرتی کے اندر، اس روئے زمین میں انصاف کو فراہم کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، حق کا ساتھ دینا، اپنی کلام مجید میں ہمیں یہ تلقین کی ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ دیکھیں ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، یا مختلف اقسام آپ کہیں، کہ ایک وہ ظلم ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے ظلم عظیم قرار دیا، کہ اللہ جل شانہ کے اختیارات، اللہ جل شانہ کے صفات وہ کسی اور کے ساتھ ٹھہرانا۔ کوئی اور بھی ان صفات کا مالک ہے، کوئی اور بھی ان اختیارات کا استعمال کرنے والا ہے۔ اسے شریعت نے، قرآن نے ظلم کہا، اور ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا، نمبر ایک یہ ظلم ہے۔ دوسری قسم پر ظلم یہ ہے کہ اپنے نفس پہ ظلم کرنا، گناہ کرنا، ناجائز طریقے کا کام کرنا، یہ دوسرے قسم کا ظلم ہے، یہ بھی ظلم میں داخل۔ اور تیسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ مخلوق ایک دوسرے پر ظلم کرے، ایک بندہ اٹھے دوسرے پر ظلم کرے، طاقتور کمزور کو دبائے، غریب دب جائے امیر سے، اور امیر اسے مارے، اسے دبائے، اس کی تحقیر کرے۔ یہ جو مخلوق کا آپس میں ظلم ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ اب اس کی مختلف شکلیں بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم کا جو ظلم ہے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، دوسری قسم اور تیسری، ہر ایک کی مختلف شکلیں ہیں۔ جو پہلا قسم ہے ظلم کا، وہ تو ظاہر ہے، شرک ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ جو اسلام توحید کا درس دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرانا، اللہ کو ایک ماننا، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو وہ سب کے سب اس میں داخل ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ پہلی قسم میں داخل ہے۔ وہ سب کے سب بظاہر جتنے بھی اچھے خوبصورت آپ کے سامنے عنوان اور لیبل لگائیں کہ ہمارا نظریہ، ہمارا مذہب یہ اس طرح خوبصورت طریقوں کا حامل ہے، لیکن وہ حقیقت میں ظالم ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرایا۔ جتنی بھی شکلیں ہیں۔ نمبر دو، میں نے بتایا جتنے بھی گناہ ہیں، وہ سب کے سب اس دوسرے قسم میں شامل۔ پہلی قسم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ کی عدالت میں اسے معافی نہیں، ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر۔ اللہ نے کھلم کھلا اعلان فرمایا کہ جو شرک ٹھہرائے گا اس کے علاوہ باقی سب کی معافی ہو سکتی ہے سوائے مشرک کی۔ اور دوسری قسم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور عنایت پر مبنی ہے، اللہ معاف فرمائے، عذاب دے، گرفت کرے، اس کی مرضی۔ جو تیسری قسم ہے، تیسری قسم یہ ہے کہ مخلوق ایک دوسرے پر ظلم کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور آج ہم اسی قسم میں مبتلا ہیں، خاندان میں، معاشرے میں، من حیث القوم، قوم کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جب تک مظلوم نے خود معاف نہیں کیا ہو، ظالم کے ظلم کی معافی نہیں۔ آپ کے پیسے کسی نے کھا لی تو کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ نہیں، جب تک تم نے معاف نہیں کیا۔ آپ کو کسی نے تلخ باتیں سنائی، تلخ رویہ برتا، تلخ رویہ اپنایا آپ کے ساتھ، گور گور کے دیکھا، یہ سارے اس عنوان میں داخل ہے، ظلم کے اندر۔ لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے، اس پہلو کی طرف بالکل توجہ اور التفات ہی نہیں، کہ اتنی بڑی کوئی اہم چیز ہی نہیں، تبھی تو جو ہے نا اتنے بڑے مسائل۔ دیکھیں آپ علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں کیا فرمایا؟ جب جنازہ حاضر ہو جاتا تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ آیا اس شخص پر کسی کا قرض ہے یا نہیں؟ تو اگر بتایا جاتا کہ اس پر قرض ہے تو آپ علیہ السلام جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے۔ کسی بندے کا اس پہ حق ہے، بھائی کیسے میں پڑھاؤں اس کو؟ جب تک اس بندے نے معاف نہ کی ہو، یا صحابہ کرام میں سے کوئی ایک آ جاتا یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، پھر آپ ایسا آگے ہوتے جنازہ۔ دیکھیں، غور کریں، کسی کا حق ہے اس پر، معافی کوئی نہیں۔ آپ رسم جنازہ پڑھانے سے انکاری ہے۔ اور شہید کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، ساری مخلوقات کی
روح قبض کرنے کی ذمہ داری میں نے تمہیں سونپ دی ہے، لیکن شہید میرا وہ مقرب ترین بندہ ہے کہ میں اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے میں اس کے گناہ معاف کروں گا اور میں خود اس کا اپنی شان کے مطابق روح قبض کروں. یہ اللہ نے شہید کو مرتبہ دیا ہے. لیکن 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 توجہ، کیا فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اس شہید کے بھی گناہ معاف نہیں ہوں گے اگر اس نے کسی کا حق دبایا ہو. شہید کی شہادت مقبول تب ہوگی جب اس نے فلاں کے پیسے پورے ادا کیے، فلاں کا حق پورا ادا کیا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ حج یا عمرے پہ یا بڑے سفر پہ جاتا ہے تو رشتہ داروں سے ملتا ہے اور اعزا اقربا دوستوں سے ملتا ہے اور معافی شافی کر کے چلا جاتا ہے تاکہ کوئی حق باقی نہ. یا اگر کسی کو پتہ ہو کہ میں نے فلاں دن مرنا ہے تو سارے حقوق ادا کر دے گا. کہنے کا مقصد دوسرے کو حقوق اس قدر اہم. اب حقوق کے بارے میں ہم کتنے ظلم میں مبتلا ہے. آیا یہ ظلم ایسے ہی رائے گا ہے؟ ہرگز نہیں. فرمایا دو قسم کی چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا اللہ آخرت میں تو دیں گے ہی، دنیا میں بھی دیں گے. اب یہ کون سی؟ ان سے بچنا چاہیے. نمبر ایک، جو آدمی، جو بندہ ایک ظلم کرتا ہے دوسرے پر، اس کی سزا اللہ دنیا میں، آخرت میں تو دیں گے، دنیا میں بھی سب کو دکھا دیں گے کہ جو ظلم کرے گا اللہ کی دھرتی اور روئی زمین پہ اسے معافی نہیں ہے. لوگوں کو بھی دکھا دے گا آخرت سے پہلے پہلے. اور دوسرا، قطع تعلق کرنے والا. غور کریں کن کن رویوں میں مبتلا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تلخیوں پہ اختلافات کھڑے ہو گئے، دو فریق، دو طبقے بن گئے، ایک ہی خاندان میں لڑائی جھگڑے، قتل و خون غارت کا سلسلہ ایسا جاری ہے تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا. یہ دو چیزیں ایسے ہیں کہ اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب فرمایا کہ دنیا میں اللہ جل شانہ کیسے دکھا دیتے ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا. کیا بتایا؟ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اے اسامہ، آپ جا رہے ہو یمن، جتنے بھی شرعی احکام ہیں اس کی پابندی کرنا، لیکن ایک بات بہت اہم ہے. کون سی بات؟ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی فریاد سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے ذات کے درمیان انہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ سیدھا جاتا ہے اور اللہ اسی وقت اس کا جواب دیتے ہیں. کرے گا کوئی مقابلہ؟ کر رہے ہیں، اللہ پناہ میں کر رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ایک عرب نے واقعہ سنایا، ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ زمین میری ہے. دوسرا بندہ، اس نے کہا کہ یہ زمین میری ہے. کورٹ، عدالت، شرعی فیصلہ یہی ہے کہ جس کے پاس گواہ ہوں گے چیز کی مالک، ملکیت اس کی ہوگی. وہ بندہ دو گواہ جھوٹے لے کے گیا کہ یہ زمین میری ہے. کورٹ نے شرعی طور پر بھی معاملہ یہی ہے بتایا، آپ کے پاس گواہ ہیں، تو اس نے گواہ پیش کیے کہ یہ میری زمین ہے. دوسرا بندہ مظلوم ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری زمین ہے، گواہ کوئی نہیں، دستخط کرے پیپر کہ میری زمین نہیں ہے. مظلوم نے کہا مجھے بھی معلوم ہے زمین میری ہے، ملکیت میری ہے، گواہ نہیں ہے، دستخط کر لیتا. ظالم کو، گواہ والے کو اسی وقت کورٹ سے پیپر مل جاتا ہے، مظلوم جا کے باہر سے سادہ پیپر لا کے دستخط کر کے دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے سیدھا مسجد. مظلوم، یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس گواہ نہیں، مالک میں ہوں زمین کا. دعا کر کے چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے غمگینی کی حالت میں. اتنے میں افراتفری ہوتی ہے کہ مدد چاہیے، مدد چاہیے، لوگوں کی آوازیں آتی ہیں تو یہ نیند سے اٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ معاملہ کیا ہو. تو سنا کہ وہ آدمی جو ظالم تھا اپنے دو جھوٹے گواہ لے کر آیا تھا میرے خلاف، اللہ جل شانہ نے اس کی گاڑی الٹ دی ہے، تینوں کی تینوں وہاں پہ اپنی ناجائز زمین پر پڑے ہوئے ہیں. ظالم کے خلاف مظلوم کی دعا اللہ اتنے ارجنٹ قبول کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا ہتھیار ہمارے پاس موجود نہیں استعمال کرتے. شکوے، شکایات، گلے، ناجائز طریقہ اختیار کرنا، ان کے پیچھے پڑتے ہیں. اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس پر نہیں چلتے ہیں. مظلومیت بتاتے ہیں، اپنی قسمہ پرسی بے بسی کا عالم سناتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں سناتے، مخلوق کو سناتے ہیں. چنانچہ مسائل کا شکار ہم لوگ. تو یہ دیکھیں اللہ جل شانہ مظلوم کی دعا سنتے، اسی وقت سنتے ہیں. تو
عرض یہ کر رہا تھا کہ جس حالت میں بھی ہو، جتنے پریشان کیوں نہ ہو، جتنے مظلومیت کے عالم میں کیوں نہ ہو، قرآن اور سنت اور اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑنا ہم نے، کیونکہ یہی قرآن ہے یرفع بہا اقوام، کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے اللہ بلندی پہ لے کے جائے گا، نہیں کرو گے ذلیل کر دے گا۔ یہ حدیث میں موجود الفاظ۔ اور جب کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، جب کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ گیند پھینکتے ہیں وہ دوبارہ آتا ہے، تھپڑ مارتے ہیں تو اس کا ریئیکشن اور رد عمل ہوتا ہے، بات سناتے ہیں تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی مظلوم اگر دکھی دل سے کوئی سخت بات کہہ دے، اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، کہ اس کی تلخی اس کے دل کے دکھ کو بتلا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ حالانکہ برے الفاظ کہنے کو شریعت نے منع کیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، لیکن مظلوم کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو ان سب باتوں کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہے۔ دو طریقے شریعت نے بتا دیے۔ نمبر ایک کہ ان المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ کسی پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، تماشائی نہیں بننا، اس کو اس کا کام کہہ کر آگے چلتا نہیں کرنا۔ اور اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو آپ پہ بھی مسلط کریں گے۔ اور دوسرا شرعی حکم یہ ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم کی کیسے مدد کرے؟ مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ظالم کی مدد ایسے کرو کہ اسے ظلم سے روکو، اور قرآن مجید سورۃ الحجرات میں موجود ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر دو مسلمانوں کے جھتے طبقے جماعت آپس میں لڑ پڑے تو اس مظلوم کا ساتھ دو اس وقت تک جب تک صلح نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور اگر ممکن ہو تو ظالم کا ساتھ دو، اس کو ظلم سے روکو۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہے جب میں کہہ چکا ہوں حق اور باطل واضح ہو۔ اگر حق اور باطل واضح نہیں، معلوم نہیں کہ ان میں سے کون سا حق ہے اور کون سا باطل ہے، تو اس وقت شرعی حکم یہی فَاعْتَزِلْ هَذِهِ الْفِرَقْ، ان طبقات سے سائٹ پہ ہو جاؤ، کنارہ کشی اختیار کرو، یہ شرعی حکم ہے۔ اس وقت بھلے لوگ کہیں کہ بزدل ہے تم، بولو شریعت نے مجھے ہمیں یہی حکم دیا۔ اوپر سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ دوسرے کو تلخ بات سنائے ظلم ہے، دوسرے کو گور گور کے دیکھے ظلم ہے، دوسرے کو غلط انداز سے رویہ اپنائے اس کے ساتھ، یہ سب کے سب ظلم ہے۔ خاندانی اختلافات اسی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، آپس میں تعلقات اسی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، ظلم سے بچائے، مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔